السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جاوے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک ماہ مبارک عطا فرمایا تھا، انوار و رحمات اور برکات کی گڑیوں سے نوازا تھا، جو ہم سے گزر کر چلا گیا، اور اللہ کا ہمیں اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پورا مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی، ورنہ کچھ لوگ بیچارے ایسے تھے کہ جن کو صرف پہلا عشرہ نصیب ہوا، دوسرے عشرے کے اندر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے دوسرا عشرہ مکمل کیا اور دوسرے عشرے کے بعد اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے 2 عشرے مکمل کیے، تیسرے عشرے میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ دنیا میں کچھ لوگ وہ تھے کہ جب پوری دنیا لیلۃ الجائزہ انعام کی رات منا رہی تھی، عید کی خوشیاں منا رہی تھی، اور ان کے گھروں کے اندر غم اور جنازے سامنے پڑے تھے، ایسے بھی دنیا کے اندر کچھ گھر ایسے بھی موجود ہوں گے، لیکن ہمیں اللہ کا اس پر خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، مبارک گھڑیاں دی تھی، مبارک مہینہ دیا تھا، تو نے ہمیں پہلا عشرہ بھی دیا، دوسرا بھی دیا، تیسرا بھی دیا، لیلۃ الجائزہ سے بھی نوازا، اور عید کی خوشیاں بھی ہمیں نصیب فرمائی۔ اب آگے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، زندگی جب تک باقی رہے ہماری عمر میں برکت عطا فرما کر ہمیں ایسی مبارک گھڑیوں سے، مبارک مہینوں سے بار بار ہمیں سرفراز فرمانا، اور اس کی رحمتوں سے اور اس کے انوار و برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اب رمضان گزر گیا، ہم نے رمضان کو الوداع کہہ گیا، لیکن کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو رمضان کیوں دیا تھا۔
دنیا کے اندر تاجر کی سیزن آتی ہے, کپڑے سینے والے کی سیزن آتی ہے, بیگ کا کام کرنے والے کی سیزن آتی ہے, دنیا کا ہر کاروبار کرنے والے کی سیزن آتی ہے. اللہ نے ایمان والے کو رمضان کا مہینہ بطور سیزن کے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جو ہے تمام چیزوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں تاکہ ایمان والا زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکے, اس کی راتوں سے فائدہ اٹھا سکے, اس کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھا سکے, اس کے اوقات سے فائدہ اٹھا سکے. ایمان والے نے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچایا, اپنے آپ کو ہر جائز خواہش سے بچایا, اپنے آپ کو ہر جائز کھانے سے بچایا. صرف کیوں بچایا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی گھر کے اندر موجود نہیں تھا, لیکن صبح میں جب سحری کرتا تھا تو ایمان والا یہ نیت کرتا تھا کہ اے اللہ میں نے سحری کو مکمل کر لیا ہے, میرا آج کا روزہ تیرے لیے ہے. جب یہ الفاظ کہتا تھا تیرے لیے ہے تو اس کے سامنے فریج کا ٹھنڈا پانی موجود تھا, بھوک لگنے پر کھانا موجود تھا, گھر میں بچے دیکھنے والے نہیں تھے, بیوی دیکھنے والی نہیں تھی, لیکن جب پانی کا ذہن کے اندر خیال آتا تھا, کھانے کا خیال آتا تھا تو فوراً وہ نیت یاد آتی تھی کہ اے اللہ گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو لیکن یہ میرا روزہ صرف تیرے لیے ہے. عزیز ساتھیو, دوستو, آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا, لیکن اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے سے ایمان والے کو کیا سبق دینا چاہتا ہے, ایمان والے کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کیا ہم نے اس طرف ہمارا ذہن کبھی گیا؟ ہم نے 30 روزے مکمل کر لیے, عید الفطر منا لی, خوشیاں منا لی, اس کے بعد میں ہم آزاد ہو گئے. آزاد تو شیطان کو ہونے کا تھا, اس لیے کہ وہ پورا مہینہ بند تھا, بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا تھا. جب عید کا چاند ہوتا ہے تب اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اب آپ سمجھو کہ اگر تم آزاد ہو گئے ہو تو تم شیطان ہو. ایمان والا آزاد نہیں ہے, ایمان والا اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا غلام ہے, اللہ ہمارا پالنہار ہے, اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا مالک ہے, ہمارا ہر کام اس کی ماتحت میں ہوگا. اللہ نے کہا یہ کرنا ہے وہ کام کریں گے, اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس کام سے ایمان والا رکے گا. چنانچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی, بار بار رمضان کے اندر بھی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جاتی تھی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے رمضان کا کیا مقصد ہے, رمضان گزر گیا تو ایمان والے کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے, کیا پیغام لینا چاہیے. آج یہاں بیٹھا ہوا میرا نوجوان ساتھی, میرا بزرگ ساتھی, میرا ہر ساتھی جو ہے اس بات کی نیت کرے کہ آج اس جمعہ کی تقریر میں, جمعہ کے مختصر بیان میں جو باتیں سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم صبح موت کی صبح تک ہم اس پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو بنانے والے بنیں گے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والو اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ ایمان والے سے کتنی محبت کرتا ہے. قرآن مجید پورا کا پورا ہم دیکھیں, نظر اٹھا کر دیکھیں, اس کے اندر غور کریں, اللہ کتنا پیار سے کہتا ہے اے ایمان والو, اے ایمان والو. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تیرا ہم کتنا شکر ادا کریں, اتنا کم ہے کہ تو نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا. اس دولت کا دنیا کی کوئی دولت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی اگر نیک کام کریں گے اللہ ہماری دنیا بھی سنوارے گا, ہماری دنیا بھی بنائے گا, اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی, قبر کی زندگی کے اندر اللہ اگر بندہ اچھے کام کر کے جائے گا قبر کے اندر بھی اس کو جنت نصیب کرے گا. یہ ایمان والے کے لیے ہے, ایمان والے کے لیے دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی ہے. اس لیے میں بارہ کہا کرتا ہوں نا, ایمان والے کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے.
ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ یہ آگے کیوں ارشاد فرما رہے, یہ مت سمجھنا کہ صرف تم پر روزوں کو فرض کیا گیا, بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا, اگرچہ شکلیں الگ الگ ہو, لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے, اگر اس کی علت بتائی, آگے اس کی وجہ بتائی, لعلکم تتقون, یہ رمضان کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم کو اس بات کی پریکٹس کروائی جائے, تمہارے دلوں میں میرا ڈر آ جائے, میں تمہارے دلوں میں میرا خوف آ جائے, تمہارے دلوں کے اندر میرا تقوی آ جائے, اس لیے اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو صرف رمضان کے لیے ہی متقی بننا ہے کیا؟ بھئی ایمان والے کو اللہ سے ڈرنا صرف ایک مہینے کے لیے ہے کہ پوری زندگی کے لیے ہے؟ پوری زندگی کے لیے ہے. اب آپ سوچئے, جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ انسان نیت کرتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ دیکھو اللہ کیسے پریکٹس کروا رہا ہے, اللہ گناہ سے کیسے بچا رہا ہے, اللہ ایمان والے کے دل میں اس کا ڈر, اس کا خوف, خشیت الہی کیسے بڑھ رہا ہے. نیت کر دی, اب بندے کے سامنے حلال چیزیں موجود ہیں, حلال کھانا موجود ہے, تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن کھاتا ہے وہ, کمرے کے اندر تنہا رہتا ہے, پیاس لگتی ہے, فریج میں ٹھنڈا پانی موجود. بعض مرتبہ ہم اپنے بچے کو پلا, بچہ مانگتا ہے نا ابا پانی پینا ہے, تو فریج میں سے بوتل نکالتے ہیں, جب ٹھنڈک ہمارے ہاتھ کو لگتی ہے تو منہ میں پانی بھی آ جاتا ہے, لیکن کبھی دل جاتا ہے کہ ایک گلاس میں بھی مار لو. کیوں؟ فوراً خیال کس کا آتا ہے؟ اللہ کا آتا ہے کہ میں پانی تو پی لوں گا, لیکن اللہ کی فہرست میں میرا یہ روزہ کینسل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کینسل ہو جائے گا. پھر آگے چلتے ہیں, صبح سے دیکھو روزہ جو اللہ نے ہم سے روزے رکھوائے, اللہ بھوکا اور پیاسا رکھوانا نہیں چاہتا. روزے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ سوچے رمضان کا روزہ بھوکا رہا, پیاسا رہا, لیکن حرام کھاتا رہا, غیبت کرتا رہا, چغلی کرتا رہا, ڈنڈی مارتا رہا, ناپ تول میں کمی کرتا رہا, اللہ ایسے روزے کو منہ پر مار دیتے ہیں. اللہ بھوکے پیاسا رکھنا اس کا مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر میرا ڈر اور تقوی آ جائے. اب صبح سے شام تک انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے, اس کے بعد افطاری کے لیے جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے, سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آگے بہت ساری اللہ کیسی نعمتیں رکھتا ہے بھائی. افطار کے وقت کیسی کیسی نعمت ہے, ایک طرف تربوز ہے, ایک طرف پپیتا ہے, ایک طرف نہ معلوم کیا کیا ہے, ایپل ہے, سفر, بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے. طرح طرح کے مشروبات ہوتے ہیں, لسی ہوتی ہے, روح ہوتا ہے, گلاب ہوتا ہے, تاج ہوتا ہے, نہ معلوم بہت ساری چیزیں پینے کی آتی ہے. لیمبو کا شربت, لیکن اب کی بار کم تھا شاید. ایمان والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مہنگواری سے, ایمان والے کو تو اللہ ڈبل کھلاتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب 7 بجے کا افطاری کا وقت ہے, 6:58 ہو گئی. 6 کتنے منٹ باقی ہے افطاری میں؟ 2 منٹ باقی ہے. اب اگر بچہ کہے کہ ابا شروع کر دو, 2 منٹ تو باقی ہے, تو شروع کرے گا نہیں؟ شروع کرے گا. سب حلال چیزیں موجود ہیں, سمجھے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اس وقت تک شروع نہیں کرے گا جب تک کہ مسجد سے آواز نہ آ جائے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے, افطاری کا وقت ہو گیا ہے, تب تک شروع نہیں کرے گا. تو 2 منٹ باقی ہے بندہ, لیکن 2 منٹ کے لیے بھی حلال چیز کھانے کو تیار. تو اللہ اس کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ میرے بندے, رمضان کے اندر 2 منٹ کے لیے بھی تو نے اپنے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا, پوری زندگی اپنے منہ کو, اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے روک دینا. رشوت سے اپنے آپ کو روکنا, سود سے اپنے آپ کو روکنا, بیاج سے اپنے آپ کو روکنا, شراب سے اپنے آپ کو روکنا, بیئر سے اپنے آپ کو روکنا, نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا. اگر تو نے غیر رمضان میں اپنے پیٹ کو, اپنے زبان کو, اپنے منہ کو ان چیزوں سے روکا تو سمجھ لینا کہ روزے کا مقصد تجھے حاصل ہوا.
روزے کا مقصد تجھے حاصل ہوا. رمضان کے اندر غیبت کرنے سے رک گیا, غیبت کرنے سے رک گیا, جھگڑا کرنے سے رک گیا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ایمان والے کو رمضان کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی جھگڑنے لگے تو تم اس سے کیا کہہ دو, تجھے جھگڑنا ہو تو جھگڑ, میرا روزہ ہے. اور اللہ شیطان کو کیوں قید کر دیتا ہے؟ اس لیے قید کر دیتا ہے کہ میرے بندے کو گمراہی کے راستے پر نہ لے جائے. میرے بندے کتنی مشقت کے ساتھ اپنے آپ کو صبح میں 3 بجے 3:30 بجے اٹھ کر, جبکہ ابھی 8 گھنٹے 10 گھنٹے میں اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے, رمضان میں 2-3 گھنٹے سو کر اپنے آپ کو جگا دیتا ہے, سحری میں شرکت کرتا ہے, پورا دن میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, تو میرے ان بندوں کے روزوں کو خراب نہ کرے. اللہ نے شیطان کو روک دیا, باندھ دیا, کیونکہ تاکہ وہ سرکشی نہ کرے. اب بندہ غیبت سے رک گیا, آنکھوں کے گناہ سے رک گیا, ہاتھ کے گناہ سے رک گیا, پاؤں کے گناہ سے رک گیا, تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا. کیوں بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹس کروائی کہ میرے بندے جس طریقے سے رمضان میں تو نے اپنے آپ کو اپنے حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچایا, آنکھ کے گناہ سے بچایا, کان کے اندر گانے سننے سے اپنے کانوں کو بچایا, دماغ کو غلط سوچنے سے بچایا, ہاتھ کو غلط پکڑنے سے بچایا, پاؤں کو سینما اور تھیٹر کی طرف جانے سے بچایا. اے میرے بندے, یہ رمضان نے تجھے سبق دیا ہے. یہ رمضان کا مقصد ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں تو نے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچایا, موت تک ہر گناہ سے اسی طرح اپنے آپ کو بچاتے رہنا. موت تک اپنے آپ کو اسی طرح ہر گناہ سے بچاتے رہنا. اب اگر کوئی شخص رمضان ختم ہو گیا اور پھر آزادی کے اوپر آ گیا, نماز کے جنازے نکلنے لگے, تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے, دھوپ رمضان میں بھی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ایسی دھوپ کے اندر بھی منہ پہ روزہ, پیاس کی شدت ہے, ظہر پڑھنا آسان تھا کہ نہیں تھا؟ ارے پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں, پھر عصر کے وقت تو اور انسان کے کیا بالکل بھوک کی حالت اور منہ کے اندر عجیب سی ایک جو ہے کیفیت ہو جاتی ہے. پھر بھی عصر کی نماز پڑھنا آسان تھا کہ نہیں تھا؟ پھر افطاری کرنے کے بعد فوراً اذان ہو جاتی ہے, سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو بھی مغرب کی نماز پڑھنا آسان تھا کہ نہیں تھا؟ سمجھے کہ نہیں؟ اور عشاء کی نماز کتنے 1.25 گھنٹے تک, جس کو اللہ سے محبت تھی, سمجھے, جس کو نماز سے محبت تھی, 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک کھڑا کھڑا اللہ کے قرآن کو مزے سے اس نے سنا, تو کیا ابھی 10 منٹ اور 15 منٹ عشاء کے لیے نماز کا وقت نہیں نکل سکتا؟ سوچنے کی بات ہے کہ جو اللہ رمضان میں 1.25 گھنٹے اللہ کے لیے بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے, نوافل کا اہتمام کرتا ہے, تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کرتا ہے, تو کیا غیر رمضان میں اس سے اہتمام نہیں ہو سکتا؟ رمضان گیا تو ہم آزاد ہو گئے؟ رمضان گیا تو کیا ہم سے نمازیں معاف ہو گئی؟ ذرا تو دل کے اوپر, کلیجے کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچے, ہم ایمان والے ہیں, آج ہم پر کن کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں. صرف مسلمانوں کو اس لیے مانا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں, وہ ایمان والے ہیں, وہ اسلام والے ہیں. عزیز ساتھیوں, دوستوں, حالات کب ٹلیں گے؟ جب ہم اللہ کو ماننے والے بنیں گے, جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. رمضان کا پیغام بھی یہی تھا, رمضان کا مقصد بھی یہی تھا, رمضان کا سبق بھی یہی تھا کہ اے میرے بندو, جس طریقے سے رمضان میں تم نے مجھے راضی کیا, تم نے میری اطاعت کی, تم نے ہر کام کے اندر جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کیا, جس کام سے بچنے کا ہمیں منع کیا اللہ تعالیٰ نے اس کام سے بندہ بچا. بس اسی طرح تمہاری زندگی گہرے رمضان میں بھی آ جائے. جیسے رمضان گزرتا ہے, جیسے رمضان عید الفطر کی نماز ہوتی ہے, اور عید الفطر کے دن, ظہر کے دن ایسا لگتا ہے کہ اب مسجد کے گیٹ کے اوپر یہ بورڈ لگانا پڑے گا, چھوٹی مسجد چارتوڑا قبرستان کے نمازی لاپتہ ہو گئے ہیں, جس کسی کو ملے وہ چھوٹی مسجد میں پہنچا دے.
ایسا ہی سین ہو جاتا ہے نا, ایسے غائب ہو جاتے لگتا ہی نہیں ہے بے کیچ کہاں چلے گئے, یہ ایریا چھوڑ کے کہیں چلے گئے کیا. میرے بندو, اللہ کہتا ہے میرے بندو ڈرو, تم مجھ سے ڈرو. ہم نے رمضان اس لیے نہیں دیا تھا, لعلکم تتقون, اس لیے دیا تھا تاکہ پوری زندگی تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر رہے. جب رمضان میں ہر نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان تھا تو غیر رمضان میں آج سے آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے میں نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز لے لو بھائی, رمضان میں فجر کی نماز بہت جلدی ہوتی ہے, پھر بھی انسان سمجھے کہ نہیں, سحری کا جگا ہوا فجر کی نماز پڑھ کے پھر سوتا ہے تو ابھی تو رات لمبی ہو گئی, تو صبح 5 سوا 5 بجے اٹھنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ دل کے اوپر لینے کی بات ہے, نہ معلوم آئندہ رمضان کس کو نصیب ہوگا یا نہیں. یہ دنیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, تم دنیا کے اندر جس کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے, تم نے دنیا کمانے کو اپنا مقصد اور فرض عین بنایا ہوا ہے, یہ دنیا کچھ نہیں ہے, یہ مسافر کھانا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے. بھئی انسان اگر سفر کے اندر جاتا ہے اپنا گھر چھوڑ کے کسی جگہ, تو کیا اپنا پورا گھر لے کر جاتا ہے؟ نہیں, ایک بیگ لے کے جاتا ہے, 2-3 جوڑی کپڑے لے کے جاتا ہے نا عارضی طور پر, کیونکہ اس کو وہاں رہنا نہیں ہے, اس کو ریٹرن آنا ہے سفر کر کے. تو یہ دنیا مسافر کھانا ہے, ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے. تو جو چیز ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے اس کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہو, اس کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا کیوں لگاتے ہو, اپنا تن من دھن اس کے پیچھے اتنا کیوں لگاتے ہو؟ اصل تمہاری زندگی, اصل تمہارے رہنے کا گھر کون سا ہے؟ قبر, آخرت. اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. کس کی تیاری کرنی ہے؟ اس کی تیاری کرنی ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان رمضان کے مہینے کی کتنی, یعنی اس کے دل میں کتنی عظمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کہ جو چیز 11 مہینے بے پردہ ہوتی ہے گھر میں, رمضان آتا ہے تو اس پر بھی پردہ آ جاتا ہے. بھائی جو چیز 11 مہینے رمضان میں بے پردہ ہوتی ہے, وہ رمضان آتا ہے تو اس پہ بھی کپڑا ڈھانک دیتے, اس شیطان پر بھی کہ نظر نہ پڑے. اور وہ ٹی وی ہے, وہ کیا ہے؟ ٹی وی ہے نا. انسان اتنی عظمت رکھتا ہے, پورا مہینہ بیلنس نہیں کرواتے اس کا. تو جیسے رمضان گیا اور وہ شیطان کے اوپر سے پردہ ہٹایا, جو پورے مہینے کی نیکیاں کمائی تھی وہ کچھ ہی منٹوں کے اندر برباد ہو جائے گی. معمولی نہ سمجھے, یہ ٹی وی کی منحوسیت کو معمولی نہ سمجھے, اس نے تو ہماری نسلوں کے ایمان کا جنازہ نکالا ہے, ہماری نسلوں کے ایمان کا جنازہ نکالا ہے. گھر کے اندر باپ بھی ہے, گھر کے اندر ماں بھی بیٹھی ہے, اور جوان بچیاں یہ تمام کے تمام بیٹھ کر ٹی وی کے اندر سیریل چالو ہے, اور تمام کے تمام بیٹھ کر دیکھیں گے تو ان جوان بچیوں کا کیا حال ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہماری بات کو نظر انداز نہ کرے. دین بدین سوشل میڈیا پر ایسے واقعات آتے ہیں خدا کی قسم کہ بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے کہ میری ایمان والی بندی, اے میری ایمان والی بہن, اللہ نے تجھے اتنی بڑی دولت دی تھی, تو نے آج نہ معلوم کس لالچ میں آ کر تو نے اپنے ایمان کی دولت کو چھوڑ دیا. یہ نتیجہ ٹیلی ویژن اور موبائل کا نتیجہ ہے, اس کو معمولی نہ سمجھے. اپنے اولاد کو بچائے, اپنے آپ کو اس منحوس چیز سے بچائے. عزیز ساتھیوں, دوستو, رمضان کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی پوری کی پوری اسی طرح گزرے جس طرح رمضان میں گزرتی. ہر عام آدمی وہ بھی جب کلام اللہ کی تلاوت کرتا تھا تو ایک پارہ تو پڑھ ہی لیتا تھا, ایک پارہ تو کم از کم کوئی ایک پڑھ ہی لیتا تھا. جب رمضان جاتا ہے تو مسجد خالی, کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہے,
کوئی قرآن کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہے. جو قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ، جو قرآن ہمارا رہبر، جو قرآن یہ کہتا ہے ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر، اس قرآن کو تم نے چھوڑ دیا. یاد رکھنا، میں نے شب قدر 27ویں رات کا جو بیان تھا اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو قوم تنزلی کا سبب بن جاتی ہے، جو قوم عروج سے زوال پر آ جاتی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دینا. جو قرآن ہمارے لیے رہبر ہے، آج ہم اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف ہم رمضان کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہیں. عزیز ساتھیو، دوستو، اگر رمضان میں ایک پارہ ہم تلاوت کرتے تھے تو کیا غیر رمضان میں ہم وقت نکال کر آدھا پارہ، نصف پارہ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نصف پارہ نہیں تو پاؤ پارہ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ ایک 10 منٹ نہیں دے سکتے ہیں؟ اپنے گھروں کو قرآن کی آوازوں سے آباد کرو. پہلے لوگ جب کسی کے گھر کے پاس سے صبح سویرے گزرتے تھے تو گھروں میں سے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. آج جب گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اخبار کے پڑھنے کی اور ٹیلی ویژن کی آوازیں آتی ہے. پھر یہ قوم عروج پر چڑھنے کے بجائے تنزل میں نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ یہ قوم ترقی کا سبب بننے کے بجائے تنزلی کا شکار ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے عزیز ساتھیو، دوستو، اس لیے میں آج اس پیغام کے ذریعے، اس مختصر سے بیان کے ذریعے آپ تمام کو اور گھر کی خواتین کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے رمضان کا مہینہ ہم نے عبادتوں میں گزارا، رمضان کا مہینہ تلاوتوں میں گزارا، رمضان کے مہینے میں ہر عضو کو گناہ سے بچایا، اسی طرح ہمارا ہر لمحہ، ہر گھڑی اگر اس طرح ہم گزاریں گے، خدا کی قسم ہر دن کی رات ہمارے لیے چاند ہوگی اور ہر دن ہمارے لیے عید ہوگا. اگر ہم اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے، یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا دل پر لینے کی ضرورت ہے. سمجھے کہ نہیں؟ بندہ اگر دل پر لے لیتا ہے کہ میں نے نماز رمضان کے اندر اپنے آپ کو پابند بنایا، نماز کا پابند، تمام چیزوں کا پابند، انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی اپنے مسجدوں کو میں آباد کروں گا. سمجھے کہ نہیں؟ رمضان کے اندر کتنی مسجدیں فول ہو جاتی ہیں، کتنی تعداد کے اندر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کتنی تعداد میں لوگ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کتنی تعداد میں لوگ بیٹھ کر کلام الہی کی تلاوت کرتے. ایک کیسا رونق کا موقع لگتا ہے، کیسی رونقیں دکھتی ہے مسجدوں کی. وہی رونق ہے میرے عزیز ساتھیوں، پوری زندگی ہماری مسجدوں کے اندر ہونی چاہیے. مسجدوں کو ہم آباد کرنے والے بننے چاہیے اور تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ آج کے مختصر سے بیان کا خلاصہ تھا. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان تمام چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں رمضان میں جس طریقے سے عبادتیں کی، غیر رمضان میں بھی اسی طرح مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے. گھروں میں قرآن کریم کھولو، قرآن کریم کی تلاوت کرو. آج گھروں کے اندر جو ہے برکتیں کیوں نہیں ہیں، رحمتیں کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام گھر میں نہیں پڑھا جاتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم پڑھنا تو درکنار، ان کے پاس میں گھروں میں قرآن رکھنے کی جگہ نہیں ہے. کئی لوگ قرآن کو اٹھا کر مسجدوں کے اندر رکھ دیتے ہیں، بولے ہمارے گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. میرے دوستو، اس سے بڑی جو ہے نحوست اور کیا ہوگی کہ جو ہے ہمارے پاس قرآن پڑھنا تو درکنار، رکھنے کا بھی ٹائم نہیں. اس لیے عزیز ساتھیوں، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی جو بھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.